الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور کئی ایک آداب پچھلے درس میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک اور ادب اور ضروری چیز جو مسجد کے تعلق سے ہمیں خیال رکھنی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی 448 نمبر کی حدیث ہے جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا یعنی ثابت شدہ حدیث ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد کہ مجھے حکم نہیں ملا ہے کہ میں مسجد کو پختہ تعمیر کروں. مسجدوں کو میں پختہ مضبوط اور اس کو تعمیر کروں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ لَتُزَخْزِفَنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تم ضرور مسجدوں کو سجانا شروع کرو گے اور سجاؤ گے جیسے کہ یہودیوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجایا اور نصرانیوں نے اپنی گرجا گھروں کو سجایا، اسی طرح تم بھی ضرور مسجدوں کو سجاؤ گے. یہ حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں مساجد کو پختہ تعمیر کروں. تشیید کا معنی پختہ کرنے کے ہوتے ہیں. اب یہاں پر کہا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا، معنی اس کا یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا ہے کہ میں مسجدوں کو بے جا مضبوط کروں. مضبوط کرنے سے مراد یہاں پر سجاؤں، اس میں فضول خرچی کروں، اس میں سجاوٹ کے سامان رکھوں. چنانچہ آپ دیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تو مسجد نبوی کس کی بنی ہوئی تھی؟ مسجد نبوی کھجور کے درختوں کی، اس کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی اور دیواریں جو تھی وہ مٹی کے اینٹوں کی تھی. مٹی کا جو اینٹ ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی تھی اور جو چھت تھی وہ شاخوں سے اور جو پلر اس کے تھے یا ستون جو تھے وہ کھجوروں کے درخت تھے. اتنی سی تعمیر تھی مسجد. لیکن مسجد کا جو کردار تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اسی مسجد سے نکلنے والے تربیت یافتہ صحابہ عمر کی شکل میں، عثمان کی شکل میں، ابو بکر کی شکل میں، علی کی شکل میں رضی اللہ عنہ اجمعین، ہے نا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ ابن الیمان، یہ دیگر صحابہ بڑے بڑے صحابہ نکلے. مسجد کا کردار زندہ تھا لیکن مسجد کی تعمیر اس قدر مضبوط نہیں تھی. اس کے بعد اس تشیید کا معنی کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کو تو حکم نہیں ملا تھا مسجد کو سجانے کا، سنوارنے کا اور بے جا اسراف کرنے کا، لیکن تم ایسا ضرور کرو گے، تم ایسا ضرور کرو گے، ویسے ہی کرو گے جیسے یہود اور نصارہ اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں. یعنی ان کی جو یہود کی جو عبادت گاہیں ہیں صوامع جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کو سجاتے ہیں، اور نصرانیوں کی جو عبادت گاہیں اس کو کنائس کہا جاتا ہے، گرجا گھر، اس کو سجاتے ہیں وہ لوگ. تو یہ فرمایا ایسا تم ضرور کرو گے. ایسا ہو رہا ہے، حقیقت یہ کھل کر بھی آ گئی، لوگ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن مسجد کے آداب میں سے یہ چیز نہیں ہے. مسجد کی تعمیر سادہ سودی مسجد ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہو اتنا ہی اس میں مال کا اور دیگر چیزوں کا خرچ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے. ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، جیسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ مبالغہ کرنا مسجد بنانے میں، بے جا اسراف، فضول خرچی، سجانے کے لیے نقش و نگار، تصویریں، کمکمے، لائٹیں اور رنگ برنگی چیزیں، یہ ساری چیزیں استعمال سے منع کرنا. پہلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں کو سجانا بالکل اسراف و فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس کے اندر دنیاوی چیزیں لگانا، یہ ساری چیزیں ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا عمل ہے، وہ ایسا کیا کرتے تھے، اور اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی طرح بننا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے.
یہ کیا ہے؟ اس کا حکم حرام ہے۔ اس کی طرح اگر عبادتوں کے اندر ہونے لگ جائے تب تو بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسجدوں کو سجانا، مزین کرنا بلا وجہ کا، یہ دین کے اندر ایک بدعت ہے، کیونکہ مسجد کا تعلق انسان کی رہائش سے تھوڑی ہے، مساجد کا تعلق انسان کی رہائش اور رہنے اور سہنے سے تھوڑی ہے، اس کا تعلق خاص طور پر عبادتوں سے ہے، صلاۃ سے ہے، تلاوت سے ہے، ذکر و اذکار سے ہے، اور علم کی نشر و اشاعت، علم پھیلانے سے ہے، تربیت سے ہے، تعلیم سے ہے۔ تو اگر کوئی اس کو اس طرح سے کرتا ہے تو دین کے اندر بدعت ہے۔ اور اگر ہم غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کئی ایک شرعی نقصان ہیں، کئی ایک شرعی نقصانات ہیں، خرابیاں ہیں، جیسے خرچ میں، مسجد کے خرچ میں اسراف، فضول خرچی، مسجد کے خرچ میں فضول خرچی ہے یہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے لوگوں کے دلوں کو خشوع سے ہٹا کر کہیں اور لگانا ہے، کہیں اور لگانا ہے نا۔ انسان مسجد میں آئے تو اسے اللہ یاد آئے، اللہ کی عظمت، جلال، ہیبت، اپنے گناہ یاد آئے، اپنی لغزشیں یاد آئیں، اللہ کی نعمتیں یاد آئے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کر دنیا کو دیکھنا شروع کر دے، وہ نقش و نگار کو دیکھنا شروع کر دے، وہ تو اس کا خشوع خضوع کہاں رہ جائے گا؟ وہ تو دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں ہو گئی، دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، باہر بھی وہی دیکھ کر آیا اور مسجد میں بھی وہی دیکھ رہا ہے، تو کہاں خشوع رہ جائے گا؟ اگر مسجد میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انسان کا ذہن نقش و نگار پہ جا رہا ہے، انسان کا ذہن یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ کیسے بنا ہوا ہے، اس میں کتنا پیسہ لگا ہوگا، یہ گھڑی کتنی شاندار نظر آ رہی ہے، یہ دیواروں پہ اتنا نقش کتنا اچھا ہے، اس پہ جو ٹائلس لگا ہوا ہے، یہ سنگ مرمر کیسا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، کدھر سے آیا ہوگا، یہ سب چل رہا ہے دماغ۔ پھر یہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا تھا نا، پھر یہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ پھر کچھ ایسے کمزور ترین ایمان والے ہوں گے تو ان کا دل اللہ کی طرف نہ جا کر دنیا کی طرف بھاگے گا۔ میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے، میں بھی ایسا ہی ہوں، کتنا خوبصورت ہے، عبادتوں میں دل نہیں۔ اور لوگ آپ دیکھیں مسجدوں میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، مسجد پر نظر ڈالتا ہے، پھر اس پر 10 منٹ 20 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ کو گفتگو ہوتی ہے۔ واقعی مسجد بہت اچھی ہے، واقعی مسجد اچھی ہے، لیکن آپ کا دل کتنا اچھا ہوا مسجد میں آ کر؟ آپ نے اللہ کو کتنا یاد کیا مسجد میں آ کر؟ کتنی بار سبحان اللہ کہا، کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا؟ یہ ہے اصل چیز۔ باہر ہم اور آپ بہت مشکل سے اللہ کو یاد کر پاتے ہو، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر آ پاتا ہو، بہت مشکل ہے۔ لیکن مسجد میں آ کر بھی ہم نقش و نگار پر باتیں کر رہے ہیں، سجاوٹ پر، قمقموں پر، لائٹوں پر بات کریں تو ایسا نہیں۔ مسجد نبی کیسی تھی؟ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی اس میں تھا، چراغ جلا کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز ادا کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں اس طرح آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے تو جب سجدے سے پیشانی اٹھتی تو مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی کوئی نہیں بن رہا، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، نہ تربیت میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ تعلیم میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ عقیدے میں کوئی پختگی ہے، نہ اعمال میں کوئی درستگی ہے، لیکن مسجدیں اچھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دھیان دیا ہے انسان کی نفسیات پر، انسان کے مال پر، دولت پر، ہر چیز پر دھیان دیا۔ مسجد اتنی بہترین، کائنات کی سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو مسجد ہے، اس کو تو ایسا تعمیر کیجیے سونے سے تعمیر ہو جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں یہاں ایک قاعدہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ وہ علاقے جہاں پر لوگوں کے گھر ویسے ہی ہوں تو مسجد کی تعمیر اس طرح سے ہو سکتی ہے، جو قاعدہ علماء نے بیان کیا ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ جہاں پر عام لوگوں کے گھر جو جھوپڑے کے گھر ہو، متوسط گھر ہو، عام طور سے ایسی گھر ہو تو مسجدیں ویسی ہی بننی چاہیے تاکہ ان کے خضوع میں خلل نہ آئے۔ لیکن جہاں لوگوں کے گھر بہت اچھے شاندار ہوتے ہوں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے وہ عادی ہوں، مسجد میں آنے کے بعد ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہاں انسان تعمیر کر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے مسجدیں کس طرح سے بنائی جا رہی ہیں،
شادی شدہ مسجد ہونا چاہیے، دیکھ کر اللہ یاد آئے، آخرت کی فکر انسان کو موجود ہو، ورنہ باہر تو انسان ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہوگی۔ اس میں ایک بھی بات اور یاد رکھیں کہ مسجد سے جو منع کیا گیا ہے مسجد کو سجانے سے، اس میں یہ سب نہیں آتا کہ انسان اس کو مضبوط نہ بنائے، اس میں یہ نہیں آتا کہ انسان اس کی توسیع نہ کرے، یعنی اس کو بڑھائے نہ۔ جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو مسجد بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تشہیر میں ایک منع علماء نے یہ ذکر کیا ہے، اونچی اونچی مسجدیں نہیں بنائی جائے، یعنی چھت بہت اونچے ہو، بلا وجہ کا اسپیس لیا ہوا ہے، اس سے منع کر۔ رفع البنا جس کو کہا جاتا ہے، بلا وجہ کا چھت جو ہے اونچا بنایا جا رہا ہو، نہیں بنایا جائے گا اس طرح، یہ بتایا علماء نے، اس کا معنی یہی بتایا ہے، اس طرح سے اونچی چیزیں نہیں بنائی، الا یہ کہ ضرورت تحت آ جائے، جیسے دور بڑھتا ہے تو ضرورتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مسجد کی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ضروری واجبی خرچ کیا جائے، نہ کہ اس میں اسراف کیا جائے۔ آپ دیکھیں مسجد کے کردار میں، پڑھائی میں، تربیت میں کم پیسہ لگا کر لوگ یہ سب چیزوں میں زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ، جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں مساجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔